السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 7 اکتوبر 2024 پیر کا دن ہے۔ رات کے 8:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر منتخب۔ احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا عزم، انتخاب کے دوران ہنگامہ آرائی۔ اپنے اوپر لگے الزامات کی مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب نے کی تردید۔ ہاؤس میں موجود تمام لوگوں کو ہوئی تسلی۔ چلیے رپورٹ تفصیل سے سنتے ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے عہدیداران کا اتوار کو انتخاب عمل میں آیا۔ اس تعلق سے حج ہاؤس کی دوسری منزل پر واقع وسیع ہال میں منعقدہ اجلاس میں مولانا حلیم اللہ قاسمی کا، جو اب تک جنرل سیکریٹری کے عہدے پر خدمات انجام دے رہے تھے، بطور صدر انتخاب عمل میں آیا۔ اس انتخاب میں مفتی سید معصوم ثاقب ناظم عمومی جمعیت علماء ہند اور مفتی عبدالرزاق مظاہری ناظم اعلیٰ جمعیت علماء دہلی نے بطور مشاہد شرکت کی، جبکہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے کارگزار صدر مولانا حافظ مسعود احمد صاحب حسامی کی صدارت میں انتخابی اجلاس کا آغاز ہوا۔ مفتی سید معصوم ثاقب نے انتخاب کے اصول بتائے اور مجلس منتظمہ کے ارکان سے آئندہ میقات کے لیے تحریری طور پر نام پیش کرنے کو کہا۔ ممبران نے جو تحریر پیش کی، اس کے مطابق 3 نام مولانا حلیم اللہ قاسمی، مفتی محمد اسماعیل قاسمی اور مولانا محمد اسلم قاسمی کے نام شامل تھے۔ مفتی محمد اسماعیل صاحب مالیگاؤں کے نام کے تعلق سے ناظم عمومی نے یہ صراحت کی کہ جمعیت علماء کی بنیادی مذہبی اور سیکولر پالیسی سے یہ نام ہم آہنگ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ فرقہ پرستانہ سیاست ہے، جبکہ مولانا اسلم کی حمایت میں محض چند لوگوں نے ہاتھ بلند کیے۔ اکثریت نے مولانا حلیم اللہ قاسمی کی حمایت کی۔ اس طرح ان کو اگلی میقات کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس دوران کچھ لوگوں نے اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے اسٹیج پر چڑھنے اور ماحول خراب کرنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ اس کے بعد 4 نائبین صدور مولانا محمد عارف عمری، قاری عبدالرشید حمیدی، قاری محمد ادریس انصاری اور مفتی محمد ہارون ندوی کا انتخاب عمل میں آیا، اور مولانا اشتیاق قاسمی خازن اور قاری محمد یونس چودھری معاون خازن منتخب کیے گئے۔ اس انتخابی اجلاس میں ریاست مہاراشٹر کے 34 اضلاع کے اراکین مجلس منتظمہ نے شرکت کی۔ مفتی محمد اسماعیل قاسمی رکن اسمبلی اور مالیگاؤں جمعیت کے صدر نے کہا کہ میرے نام کو جس طرح سیاسی بنیاد پر رد کیا گیا ہے، وہ جمعیت کی پالیسی اور دستور کے منافی ہے۔ اگر واقعی یہ درست ہے تو ماضی اور حال میں کئی بزرگ اور ذمہ دار شخصیات سیاست میں رہتے ہوئے جمعیت کے اہم عہدے پر فائز رہی ہیں۔ اگر واقعی یہی درست ہے تو ماضی اور حال میں کئی بزرگ اور ذمہ دار شخصیات سیاست میں رہتے ہوئے جمعیت کے اہم عہدے پر فائز رہی ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں کئی نام گنوائے اور نو منتخب نائب صدر مفتی محمد ہارون ندوی کے تعلق سے بتایا کہ وہ جلگاؤں کانگریس اقلیتی شعبے کے وائس چیئرمین ہیں، پھر کس طرح انہیں نائب صدر بنا دیا گیا؟ کیا یہ دوہرا معیار اور جمعیت کی پالیسی کے خلاف نہیں ہے؟ مولانا محمد اسلم قاسمی نے کہا کہ یہ درست ہے کہ کچھ احباب نے میرا نام پیش کیا، اور یہ بھی درست ہے کہ میری حمایت میں بہت کم ہاتھ بلند ہوئے، مگر میں مفتی اسماعیل کے ساتھ تھا اور عین وقت پر جمعیت کے دستور کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے ان کا نام ہٹا دیا گیا۔ نو منتخب صدر مولانا حلیم اللہ قاسمی نے کہا کہ میں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کروں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے جس طرح اعتماد کا اظہار کیا ہے اس پر کھرا اتروں، اور جو جمعیت کی شاندار روایت اور اس کی روشن تاریخ رہی ہے اسے آگے بڑھا سکوں۔ ہنگامے کے بعد مولانا حلیم اللہ قاسمی نے مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں نے ان کے اوپر جو الزامات لگائے تھے اس کی تردید بھی کی ہے۔ وہیں دوسری جانب مسلم پرسنل لا بورڈ میں اندرونی خلش اسے کمزور کر دے گی۔ قاسم سید صاحب فرماتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا اکلوتا ایسا مشترکہ پلیٹ فارم ہے جس کی ساکھ و اعتبار کافی حد تک باقی ہے۔ گئے گزرے حالات میں اس کا دم غنیمت ہے، ورنہ دور دور تک سناٹا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ان دنوں وقف بل کے خلاف برسرے پیکار ہے اور اس میں اپنی تمام توانائی جھونک دی ہے۔ پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وقف بل کے بارے میں خیال پایا جاتا ہے کہ بی جے پی کی اتحادی پارٹیاں بورڈ کو عین موقع پر دھوکہ دیں گی، یہ ان کی پیشانی پر لکھا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس وقت اپنی وجود کی بھی لڑائی لڑ رہا ہے۔ بدقسمتی سے اندرونی سطح پر شدید کشمکش زوروں پر ہے اور بورڈ کی قیادت کو عملاً چیلنج کیا جا رہا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ بورڈ کے بعض معزز ممبران ہی اس میں شامل ہیں۔ حالیہ دنوں میں کئی واقعات ایسے ہوئے جو بورڈ کی صحت کے لیے یقیناً اچھے نہیں ہیں، اور نہ اس سے ملک و ملت کی خدمت ہو رہی ہے۔ مضمون نگار، ملک کے ممتاز صحافی اور روزنامہ خبریں کے ایڈیٹر ان چیف قاسم سید صاحب آگے فرماتے ہیں
کہ مثال کے طور پر گزشتہ ماہ نئی دہلی میں جمعیت کے صدر مولانا محمود مدنی کی کوشش سے مسلم جماعتوں کا ایک اجلاس ہوا جس میں وقف بل کے حوالے سے کچھ فیصلے لیے گئے۔ اس دوران ایک سینئر فاؤنڈر ممبر نے سوال اٹھایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ غیر فعال ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے مسلم جماعتوں کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے، اور ان کے بار بار مداخلت سے مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ یہ معاملہ بورڈ میں اٹھائیں۔ اس میٹنگ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور جنرل سیکریٹری اور ترجمان نہیں تھے۔ اس کے علاوہ وقف بل پر بورڈ ملک کے کئی اہم شہروں میں بڑے بڑے جلسے بھی کر رہا ہے، کچھ ہو گئے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں۔ ایک جلسہ کل یعنی 6 اپریل کو رانچی میں طے کیا گیا، مگر اس سے قبل ہی بورڈ کی کلیدی ممبر امارت شریعہ بہار اڈیشہ کے سربراہ نے زور دیا کہ وہ 3 اکتوبر کو امارت کے تحت جلسہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں صدر بورڈ کی ایما پر جنرل سیکریٹری بورڈ مولانا فضل الرحیم مجددی نے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کو خط لکھا اور ان سے مجوزہ اجلاس نہ کرنے کی درخواست کی، مگر وہ نہیں مانے۔ یہی نہیں، وہ آفیشیل لیٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ان کا اجلاس ارریہ جھارکھنڈ میں ہوا اور 6 اکتوبر کو یعنی کل بورڈ اسی موضوع پر پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق رانچی میں اجلاس کر رہا ہے۔ کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ جب باہم دستے گریباں ہوں تو غیروں کو چنگاری بھڑکانے کا موقع تو ملے گا ہی۔ یہ جنگ ہنسائی والی بات ہے اور اس سے انتشار و بد اعتمادی کی فضا کو تقویت ملتی ہے۔ مولانا رحمانی کے نزدیکی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس کی بورڈ کے کئی ممبران نے بھی تصدیق کی کہ دراصل امارت شریعہ نے بورڈ کی قیادت سے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ امارت شریعہ کے دائرے کار والے علاقے بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڈیشہ کو اس کے لیے چھوڑ دے اور یہاں اپنے پیر نہ پھیلائے۔ اس موقف کے تحت وقف بل پر ارریہ میں اپنی عظیم الشان تاریخی کانفرنس منعقد کی۔ مولانا رحمانی بورڈ کے اکلوتے ایسے ممبر ہیں جن کو ایک ہی دن میں ممبر بنایا گیا اور اسی دن مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے سیکریٹری بھی بنا دیا، حالانکہ ان کا یہ عہدہ ان کے قد سے فروتر ہے۔ بورڈ کے اندر ایسے بھی ممبر ہیں جو ان کو جنرل سیکریٹری دیکھنا چاہتے ہیں، اور بھی باتیں ہیں جن کا ذکر پھر کبھی۔ قاسم سید صاحب فرماتے ہیں کہ اور بھی باتیں ہیں جن کا ذکر پھر کبھی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جن کے لیے ہے اور جن کی قیادت کرتا ہے ان کو یہ معلوم ہونے کا حق ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ اپنا گھٹنا ننگا کرنے کی بات نہیں، ہم بہت کچھ اسی نام پر کارپیٹ کے اندر چھپا دیتے ہیں جو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کریڈٹ لینے اور خود کی نیک نامی کے لیے مسلم معاشرے کا استعمال و استحصال کتنا جائز ہے؟ کیا وقف بل جیسے حساس اور نازک معاملے میں بھی اطاعت، سماعت، قربانی، فراخ دلی، وسعت قلبی، جانثاری کا جذبہ نہیں دکھایا جا سکتا؟ یہ سارے فرائض عوام کل انعام کے لیے ہی ہیں۔ مسلمان بہت ہی نازک اور خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ تحریک ماضی میں یرغمال بنتی رہی ہیں سوائے NRC موومنٹ کے، کیونکہ اس کی قیادت بے نام تھی، وہ آج بھی جیلوں میں سڑ رہی ہے، مقدمے بھگت رہی ہیں۔ بورڈ کوئی اکائی نہیں، نہ افرادی قوت ہے، نہ پیسہ، نہ تنظیم، اسے سب جماعتیں مل کر چلا رہی ہیں۔ اگر ایسے ہی علاقے بانٹ لیے جائیں، رعایا کو اپنی اپنی قلمروں میں رکھ لیا جائے تو پھر بورڈ کے وجود کی معنویت اور ضرورت کیا ہے؟ دوستو، ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے ملک کے ممتاز صحافی اور روزنامہ خبریں کے ایڈیٹر قاسم سید صاحب نے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔